خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ والے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت سب سے زیادہ قرب اس خوش نصیب کو ملے گا جو دنیا میں رہ کر مجھ پر سب سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہوں گے۔ اور فرمایا ایک مقام پر کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو۔ ہم محفل کی زیب و زوائش اور ہم جو محفل کی رونق سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ لائٹیں لگ جائیں اور نیچے کارپٹ بچھ جائیں اور لوگوں کا مجمع ہو، ساؤنڈ لگا ہو، لنگر ہو، یہ ہے محفل کی جناب والا اٹھان، اور یہ ہے محفل کی قبولیت، اور یہ ہے محفل کا رنگ، اور یہ ہے محفل کا نور۔ لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اگر اپنی محفلوں کو سجانا چاہتے ہو نا، اگر اپنی محافل کو زیب و آرائش سے زینت بخشنا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ جب تم 4 5 6 جتنے بھی افراد بیٹھو تو پھر مجھ پر درود و سلام پڑھ لیا کرو، تمہاری محفل بھی سج رہے گی اور کل بروز قیامت وہ پل صراط جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے اس سے گزرنا بھی تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو جب بھی کہیں آپ مجلس میں بیٹھیں تو وہاں یہ ایک اپنا شیڈول بنا لیں کہ وہاں حضور پر درود و سلام 1 مرتبہ 2 مرتبہ، بلکہ عرب کا طریقہ ہے، آپ چلے جائیں نا جی ادھر تو وہ کیا کہتے ہیں؟ صلو علی الحبیب، ہیں جی کیا کہتے ہیں جی؟ بلکہ ہمارے استاد صاحب شام سے آئے تو وہ فرما رہے تھے کہ 2 لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا تو چھڑانے والے پتہ کیا کہہ رہے تھے؟ ساڑھے تے او چھاڑ دیو او تاڑی خیر جو او چھاڑ دیو، نہ وہاں بلا کیا کہتے؟ صلو علی الحبیب، اوے لڑائی چھڈو حضور تے درود و سلام کرو۔ تو یہ اچھوں کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، اور درود پاک کی برکت سے پھر بڑی مشکلات اور بڑی آزمائشیں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔